اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیت تو ستار اب جاگ دا تری ڈاڑے نال برید۔ احباب وقار انشاءاللہ العزیز آنے والی نشستوں کے اندر میں مختلف اکابرین اور اولیاء کرام علیہم رضوان کے حالات زندگی پیش کروں گا۔ آج کی اس نشست کے اندر مختصراً تعارف بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا پیش کروں گا۔ احباب وقار خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہنشاہ ولایت، یہ رب کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ جنہوں نے بچپن ہی سے اپنے زندگی کا ہر ہر سانس خالق کائنات جل جلالہ کے ذکر میں لیا۔ احباب وقار اج و دھن کی بستی وہ مقدس بستی ہے کہ جس بستی کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے قدیمین شریفین کو بوسہ دیا۔ احباب وقار بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات سماعت کر لیں کہ گنج شکر کا لقب آپ کو کیوں عطا ہوا۔ اس کے بارے میں چند روایات موجود ہیں اور انشاءاللہ العزیز میں جو بھی بات کروں گا حوالہ جات کے ساتھ پیش کروں گا۔ تذکرۃ الاولیاء پاکستان کے اندر موجود ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن کا زمانہ ہے۔ والدہ کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھ۔ آپ نے سوال کیا ماں مجھے ملے گا کیا؟ ماں نے کہا بیٹا شکر ملے گی۔ اب یہ والدہ کا معمول رہا کہ جب نماز کا وقت ہوتا بابا صاحب وضو فرماتے اور ماں جائے نماز کے نیچے چھوٹی سی پوڑی یا شکر کی رکھ دیا کرتی۔ آپ نماز مکمل فرماتے، پوچھتے ماں آج شکر کہاں ہے؟ ماں فرماتی بیٹا تیری جائے نماز کے نیچے ہے۔ عرصے دراز گزر گیا، پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ بابا فرید علیہ الرحمہ باہر سے باوضو تشریف لاتے ہیں، جائے نماز لگاتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اب ماں نے دیکھا کہ آج میں نے شکر کی پوڑیاں نہیں رکھی۔ احباب وقار خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز مکمل کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں ماں شکر کہاں ہے؟ ماں فرماتے بیٹا اپنے جائے نماز کے نیچے دیکھ۔ جب آپ دیکھتے ہیں مکمل جائے نماز کی جگہ پر شکر ہی شکر موجود ہے۔ احباب وقار عرض کرتے ہیں ماں وجہ کیا ہے؟ پہلے پوڑیاں ملتی ہے، آج شکر ہی شکر موجود ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا پہلے میں دیا کرتی تھی اور آج تجھے رب کی ذات نے عطا کی ہے۔ احباب وقار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان دو ہستیوں نے دعا کی مولا فرید کو قبول فرما لے۔ غیب سے آواز آتی ہے ہم نے فرید کو قبول فرمایا اور اسے وحید الاثر کا مرتبہ عطا فرمایا۔ احباب وقار بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ظاہری وصال فرمایا، گنج علم کے مقام پر آپ کو مدفون کیا گیا اور پھر اس کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مخزن چشت کتاب کا نام ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلی سے سفر کرتے ہیں، پاک پتن شریف تشریف لاتے ہیں اور پھر یہ ارادہ فرماتے ہیں کہ بابا صاحب کو گنج علم کے مقام سے منتقل کیا جائے اور پھر اس مزار کی تعمیر شہنشاہ ولایت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خود اہتمام کرتے ہیں اور یہ آپ نے وصیت فرمائی کہ ہر اینٹ کو 3 مرتبہ دھویا جائے، پھر ہر اینٹ پر 1 مرتبہ مکمل ختم قرآن مجید پڑھا جائے، اور پھر آپ نے یہ بھی وصیت فرمائی کہ جو شخص تعمیر کے کام میں حصہ لے باوضو حالت کے اندر تعمیر کا کام مکمل کیا جائے۔ احباب وقار اس حال کے اندر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو روضہ مبارک تیار کیا جاتا ہے۔ احباب وقار آپ کے پاؤں کی طرف ایک دروازہ موجود ہے جسے جنتی دروازہ کہا جاتا ہے۔ احباب وقار آنے والی نشست کے اندر میں اس چیز کی وضاحت کروں گا کہ جنتی دروازہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مختلف بزرگان دین
جنتی دروازے کی وضاحت کن کلمات میں فرماتے ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔